معزز سامعین گرامی قدر، آج کا خطبہ بھی دفاع صحابہ اور سیرت سیدنا حسنین کریمین کے بعض پہلوؤں کے اوپر ہوگا۔ انشاءاللہ ان عنوانات کو سمیٹنے کے بعد دوبارہ سیرت النبی کے باب کی طرف بڑھیں گے، جہاں سے چھوڑا تھا انشاءاللہ وہیں سے شروع کریں گے۔ آج چند اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھنا مطلوب اور مقصود ہے۔ اس زمین کی پشت کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر انبیاء کے بعد سب سے مقدس، محترم، احترام کے قابل عزت، قابل فخر اور پاس شدہ یعنی امتحانات میں کامیاب شدہ جماعت اگر اس زمین کی پشت کے اوپر کوئی ہے تو وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انبیاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا تھا کہ یوم کتابت تقدیر کے دن اور اس سے بھی قبل زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل، گویا یوم کتابت تقدیر ہی بنتا ہے، اللہ رب العزت نے مخلوقات میں سے سب سے افضل اور متقی دلوں کو ٹٹولا اور ان کے اوپر تاج نبوت کو رکھ دیا، اور ان میں سے جو سب سے متقی تھا، سب سے اعلیٰ تھا، سب سے افضل تھا، سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا تھا، اس کے سر کے اوپر تاج ختم نبوت کو سجا دیا۔ یہ انبیاء کی جماعت ہے، یہ انبیاء کی کلاس ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم ارواح میں ان دلوں کو ٹٹولنے کے بعد کائنات کے سب سے افضل دلوں کو ٹٹولا گیا اور ان کو منتخب کیا گیا اور انہیں چن لیا گیا، اور وہ جو دل سب سے افضل انبیاء کے بعد نکلے اور جن کو اللہ رب العزت نے منتخب کر لیا، اللہ رب العزت نے انہیں میرا صحابی بنا دیا، اور کسی کو سسرالی رشتہ دار بنا دیا، کسی کو ساتھی بنا دیا، کسی کو دائیں بائیں کر دیا، کسی کو وزیر بنا دیا۔ یہ وہ کلاس ہے۔ اب بات بتائیے، انسان محنت کرے، دن رات عبادت کرے، انسان ولایت کے مقام پہ تو پہنچ سکتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن جتنی مرضی انسان محنت کر لے، کسب سے کما کے، نہ نبوت مل سکتی ہے نہ صحابیت مل سکتی ہے۔ یہ اعزاز اللہ رب العزت نے خود چند منتخب لوگوں کو دیا، اور اللہ رب العزت دھرتی کی پشت کے اوپر اس کلاس سے راضی ہو گیا۔ انبیاء شہید ہوئے ہیں، صحابہ شہید ہوئے ہیں، آزمائشیں آئی ہیں، نبیوں کو آروں سے چیرا گیا، نبیوں کو، وہ کلاس جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، ان کے اوپر بھی آزمائشیں آئی ہیں، ان کو بھی چیرا گیا، ان کو بھی کاٹا گیا۔ تو کیا ان کا شہید ہو جانا یا ان کا اس طرح آروں یا کنگیوں کے ساتھ جسموں کو کا کٹ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب ہیں۔ اسی طرح اصحاب رسول میں سے بعض کو شہید کیا گیا، بعض کے اوپر مشکلات آئیں۔ انبیاء کا ایک درجہ، اور اگر وہ درجے کا اندازہ کہیں تو انبیاء کا مقام ظاہر ہے امتیوں سے بہت بلند ہوتا ہے، اور انبیاء ان کے حوالے سے علماء کے مختلف نظریات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اجماع ہے کہ معصوم عن الخطا ہیں۔ معصوم عن الخطا یہاں سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرنے بھی لگیں بالفرض، انسان بشریت کے تقاضے کے مطابق، تو اللہ ان کو روک دیتا ہے، یہاں مراد یہ ہے۔ یعنی خیر یہ ایک تفصیلی فقہی باب ہے کہ کیا نبی سارے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں کہ نہیں۔ جو انبیاء ہوتے ہیں بنیادی طور پہ ان کے اوپر اللہ رب العزت کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، اور معصوم عن الخطا اس پیرامیٹر کے اندر وہ ہوتے ہیں کہ وہ غلطی ان کے اوپر وہی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، جبریل آتے ہیں، اگر وہ کوئی اجتہادی طور پر فیصلہ کر بھی لیں جو اللہ کو مطلوب اور منظور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دیتا ہے، تو وہ معصوم عن الخطا ہیں، یعنی غلطی ہوتی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اصلاح کر دیتا ہے۔ یہ ہے انبیاء کی کلاس۔ اور اس کے بعد جو کلاس ہے وہ صحابہ کی کلاس ہے، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، ان کے اوپر وحی نہیں آتی، ان کے اوپر فرشتوں کا نزول یا جبریل امین نہیں آتے، لیکن وہ مغفور عن الخطا ہیں۔ یہ دنیا کی واحد کلاس ہے انبیاء کے بعد جو مغفور عن الخطا ہے۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ ہے کہ یہ واحد طبقہ ہے انبیاء کے بعد جن کو اس زمین کی پشت کے اوپر چلتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنی رضوان کا ٹائٹل عطا کیا. وہ ٹائٹل جو جنتیوں کو جنت میں چلے جانے کے بعد پتہ نہیں کتنا عرصہ گزار دینے کے بعد اللہ رب العزت پوچھیں گے جنتیوں کے سال میں، اور جنتی کہیں گے بڑے خوشحال ہیں، حوریں مل گئیں، غلمان مل گئے، لبنۃ من فضہ، ایک اینٹ چاندی کا محل ملا، ایک اینٹ سونے کا محل ملا، زمرد، یقوت، پانی، شراب، طہور، ماء، شہد. اللہ اب پوچھتے ہیں کہ سال میں تیری نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ اللہ رب العزت کہیں گے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اے جنتیوں ابھی ایک نعمت باقی ہے. اے اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت میری رضامندی کی نعمت ہے. آج جنتی جنت میں چلے گیا، ایک عرصہ بیت گیا، پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے میں تم سے راضی ہو گیا. اور جس طرح کبھی تمہارے باپ آدم کو جنت سے نکالا تھا، تم میں سے کسی ایک کو، کسی آدم کے بیٹے کو اب جنت سے نہیں نکالوں گا. یہ جنتیوں کو اعزاز حاصل ہوگا کہاں پہ؟ جنت میں. لیکن ایک کلاس اللہ رب العزت نے بنائی صحابہ کی، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، وہ ابھی زمین کی پشت کے اوپر پھر رہے ہیں، چل رہے ہیں، آسمان سے وحی آ رہی ہے اللہ تم سے راضی ہو گیا. پہلے ہی اس دنیا کے اندر انہیں بشارت دے دی گئی. اس راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم معصوم عن الخطا تو نہیں ہو، لیکن مغفور عن الخطا ضرور ہو. اللہ تم سے راضی ہو گیا، تمہیں چنا بھی اللہ نے، تمہیں منتخب بھی اللہ نے کیا، تمہارے دلوں کو بھی اللہ رب العزت نے ٹٹولا. اب تم میں سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اب تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. سارے کا سارا یہ طبقہ اور ساری کی ساری یہ کلاس کہاں پہ داخل ہوگی؟ جنت الفردوس میں داخل ہوگی. صرف یہ ٹائٹل نہیں دیا، بلکہ اصل میں یہ ٹائٹل بھی اگر صحابہ کو ملا تو حقیقت بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و منزلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا، حالت ایمان میں فوت ہوا، اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا. اور صحابہ کا یہ شان و مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس آنکھ کو دیکھا، جس آنکھ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ کیا، یعنی تابعین کی جماعت، اس آنکھ کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا. یہ کلاسز ہیں، یہ کلاس ہے. آج اس کلاس کے بارے میں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایک اٹھے، احد پہاڑ جتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات پیسے روپے خرچ کرے، اور میرا کوئی صحابی ایک ہاتھ جو کے دانے یا ایک ہاتھ گندم خرچ کرے، احد پہاڑ 9 کلومیٹر لمبا چوڑا، اس جتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات پیسہ روپیہ ورق ایک بندہ خرچ کر رہا ہے، اور مقابلے میں ایک صحابی نے آدھ ہاتھ آٹا دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے صحابی کا آدھ ہاتھ کا آٹا کل قیامت کے دن میزان میں اس احد پہاڑ کے سونے سے زیادہ قیمتی ہوگا. یہ کلاسز ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ رب العزت نے فضیلتیں اور برکتیں اور یہ سارے کے سارے مناقب اور یہ فضائل اور یہ شان اور منزلتیں کس نے طے کی ہیں؟ اللہ نے طے کی ہیں. واحد دنیا کا استاد ہے جس کے سامنے بیٹھنے والے سارے کے سارے شاگرد پاس ہو گئے، ایک بھی فیل نہیں ہوا، سارے کے سارے جنت میں داخل ہوں گے. لیکن بعض بدبخت وہ صحابہ کی کلاس تو چھوڑیے، رسول اللہ کے اہل بیت کو، رسول اللہ کے گھرانے والوں کو، رسول اللہ کے گھر والوں کو معاف نہیں کرتے. ابو بکر معاذ اللہ برے، عمر معاذ اللہ برے، ابو سفیان 3 سسر ہیں، تینوں معاذ اللہ برے، 3 بیویاں، امی عائشہ، امی حفصہ، ام حبیبہ، تینوں بری. داماد ہیں 2 بیٹیوں کے، وہ بھی برے. یہ کون سا طبقہ فکر ہے؟ یہ طبقہ فکر جہالت کی پیداوار ہے، اسلام کا دشمن ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنبے قبیلے صحابہ کا احترام نہیں کرتا وہ میرا اور آپ کا احترام کرے گا؟ اور آج آپ نے یہ مسئلہ سمجھ کے جانا ہے. قرآن سے، حدیث سے بات کرتے ہیں. یہ صحابہ کے اوپر تبرہ بازی کی کس آڑ میں؟ ایک لفظ کے آڑ میں. اور لفظ آپ جانتے ہیں کس لفظ کی آڑ میں؟ اہل بیت کی آڑ میں. اہل بیت کی آڑ میں صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں
اور یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں. اللہ کی قسم فلسفہ بھی باطل ہے، فتنے کے اوپر مبنی ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے. ان کے نزدیک اہل بیت کیا ہیں اور کون ہیں، اور اسلام کے اندر اہل بیت کیا ہیں اور کون ہیں. اگر آپ کو صرف یہ مسئلہ سمجھ آ جائے تو آپ اس پورے فتنے کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو کم از کم اتنا علم تو ہر اہل سنت کے ساتھی کے پاس ہونا چاہیے. میں حیران ہوتا ہوں چھوٹے چھوٹے مبالغے اور چھوٹے چھوٹے پراپوگنڈے سے متاثر ہو کے لوگ سوالات شروع کر دیتے ہیں. اپنا علم نہیں بڑھانا. اہل بیت جی سیدنا علی ہیں، سیدہ فاطمہ حسن و حسین ہیں، بس اس کے علاوہ اہل بیت ہی کوئی نہیں، اور ان کی اولاد کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی بیٹی ہیں وہ بھی اہل بیت نہیں. آئیے قرآن پاک کا مطالعہ کریں. قرآن پاک میں سورۃ ہود ہے، 11 نمبر سورت ہے، 12 نمبر سپارہ ہے، 73 نمبر آیت ہے. ایک آیت تو یاد کر لیں اور ایک آیت کا جا کے مطالعہ تو کر لیں. یہاں پر حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ کو اللہ رب العزت نے اسحاق بیٹے کی بشارت دی ہے. اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، آگے سے وہ کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے الفاظ بھی رقم کر دیے وحی کے ذریعے. اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ خود کلام کر کے ان کے الفاظ کو نقل فرما رہے ہیں. اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، کیا میں بچہ جنوں گی اور میں تو بانج ہوں. وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ تو بڈھا کھوسٹ ہے. احترام کے پیمانے میں تو یہ تو بزرگ ہو گیا، اس کی تو ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، یہ تو بزرگ ہو چکا ہے. اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ کے حکم کے اوپر تعجب کرتی ہیں. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اٹھائیے قرآن پاک نے سب سے پہلے جس کو اہل بیت کہا کس کو کہا؟ سارہ کو. حضرت ابراہیم کی بیوی ہے. قرآن پاک اہل بیت کس کو کہہ رہا ہے؟ بیوی کو. ابھی اسحاق پیدا نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تیرے پہ رحمت ہو، تیرے پہ برکت ہو اے ابراہیم کے گھر والی. اور یہ عمومی کنسپٹ، عموم کے ترجمے کے مطابق اہل بیت، یہ عربی کا لفظ ہے تو شاید ہم نے سمجھا کہ یہ کوئی ایک خاص اور اس کے اندر بیوی شامل نہیں ہے. کتنا بڑا دھوکہ اور مغالطہ. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اللہ کہہ رہا ہے سارہ کو کہ آپ گھر والی ہیں، آپ اہل بیت میں سے ہیں ابراہیم کے. اور یہ کہتے ہیں بیویاں اہل بیت میں شامل ہی نہیں. اب ایک بات بتائیں، اردو محاورے میں اگر بندہ کہ میری گھر والی، تو کیا اس کے اندر بیوی شامل نہیں ہے؟ میری گھر والی کی ترجمے میں صرف بیٹی شامل ہے کہ بیوی بھی شامل ہے؟ میرے گھر والے، اگر یہ جمع کا صیغہ بولا جائے تو کیا اس میں صرف اور صرف بیٹے شامل ہیں، بیٹیاں شامل نہیں ہیں؟ یہ بات یاد رکھیے، ایک قلیہ، ایک قاعدہ، کہ گھر والی سے مراد ہمیشہ بیوی ہوتی ہے. لیکن عربی میں اگر اس کی ٹرانسلیشن اہل بیت کیا جائے تو وہاں پہ صرف بیوی نہیں ہوتی، وہاں پہ صرف چند بچے جو آپ کی مرضی کے ہیں بس، اور باقی کوئی نہیں. قرآن کے خلاف. ایک دلیل سورۃ ہود کی 11ویں سورت ہے، 12واں پارہ 73 نمبر آیت ہے. اور دوسری دلیل نبی کی ساری بیویاں اہل بیت ہیں، اور اس کی دلیل سورۃ احزاب 22واں پارہ شروع ہونے سے پہلے اگر آپ آخری رکوع میں جائیں گے 21ویں پارے پہ، تو اللہ رب العزت کن کو خطاب کر رہے ہیں؟ آپ اگر صرف یہ دو دلیلیں، اہل بیت کون، حقیقی اہل بیت کون، یہ بات، یہ جو لفظ حقیقی ہے اس کی میں ٹرانسلیشن اور تشریح بعد میں کروں گا. حقیقی اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک. یہاں پہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو کہا اپنی بیویوں کو کہیے، اور احکامات اللہ رب العزت نے نازل کیے ان کے بارے میں. اگلے صفحے پہ آئیے. سارے کا سارا جو رکوع ہے، پورے کا پورا رکوع رسول اللہ کی بیویوں سے خطاب ہے. جائیے سورۃ احزاب کو اٹھائیے، ترجمہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. اب 22ویں پارے میں پھر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال نہ رہے، یا نساء النبی، پھر رسول اللہ کی بیویوں کو خطاب کیا. پہلے کلی ازواجک کہہ کے، پھر رسول اللہ کی بیویوں کا مخاطب ہو کے پھر کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. یہ احکامات نازل ہوئے اور پھر کہا
وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہاں پہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ بیویوں سے ہو رہا ہے. اور اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے جو باعث نزاع اور باعث اختلاف بنا دیتے ہیں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کس سے خطاب کر رہے ہیں اللہ؟ بیویوں سے. اور بیویوں کو خطاب کرتے کرتے کیا کہتے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کس کو کہا؟ بیویوں کو کہا. اور کسی کے ذہن میں یہ اشکال آ سکتا ہے کہ یہ آیت کا جو آدھا ٹکڑا ہے یہاں پہ مضمون مکمل ہو گیا اور اگلے ٹکڑے میں صرف علی، فاطمہ، حسن و حسین کو مخاطب کیا، تو یہ بھی قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے. صرف آپ ترجمے سے سمجھ لیں گے کہ یہ آیت ختم ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. پہلے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے رجس کو دور کرنا چاہتا ہے، نبی کی بیویوں اہل بیت ان کو کہہ کے. اور پھر کہا اپنے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو ذکر پڑھا جاتا ہے، جو حدیث کی تلاوت ہوتی ہے، تو ان کی بھی تلاوت کیا کیجیے، ان کو بھی یاد کیا کیجیے. کیونکہ ماں عائشہ کے ذمے تھا، ام سلمہ کے ذمے تھا احادیث کو آگے امت تک پہنچانا. تو اللہ رب العزت ان کو اس بات کا بھی حکم دے رہے ہیں. کن سے مخاطب ہے اللہ رب العزت؟ سارے کا سارا اس رکوع میں ازواج مطہرات سے. ہاں اب آئیے اس حدیث، اس قرآن کی آیت کی تشریح میں ایک حدیث بھی موجود ہے. قرآن کی اصل آیت نازل ہوئی ہے ازواج مطہرات کے لیے. اور کسی کے ذہن میں یہ اشکال نہ رہ جائے کہ صرف ازواج مطہرات اہل بیت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی دوبارہ. علی کو، فاطمہ کو، حسن و حسین کو چادر میں لے کر پھر اسی آیت کی تلاوت فرمائی. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو، فاطمہ کو اور حسنین کریمین کو دوبارہ اہل بیت میں شامل کیا. یہ جو جملہ ہے نا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. حقیقی اہل بیت تو گھر والیاں تھیں. کیا ایمانداری سے بتائیے، کیا دماد اہل بیت ہوتا ہے؟ دماد اہل بیت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اعزاز بخشنا تھا کہ علی کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، علی بھی اہل بیت میں شامل ہے. تو علی کو، فاطمہ کو، حسنین کریمین کو یہ اعزاز بخشا ایک چادر میں لا کے. ورنہ عربوں کا معمول کیا تھا کہ بیٹیاں اور داماد اہل بیت میں شامل نہیں ہوتے. تو ان کو چادر میں ڈالا کہ کوئی کسی مغالطے میں نہ رہے کہ یہ بھی اہل بیت ہیں، اور تو نے یہ سمجھا یہ ہی اہل بیت ہیں. یہ بھی اہل بیت ہونے میں اور یہ ہی اہل بیت ہونے میں بڑا فرق ہے. وہاں پہ حصر ہے. اگر آپ اس حدیث سے یہ ترجمہ لیتے ہیں کہ صرف یہی اہل بیت ہیں تو یہ قرآن کے خلاف ہے. کیونکہ قرآن تو ازواج مطہرات کو اہل بیت کہتا ہے. وہ بھی اہل بیت ہیں. تو سر آنکھوں پہ کوئی اہل سنت کا فرد ایسا بتلا دیجئے جو سیدنا علی کو اہل بیت نہیں مانتا. کوئی ایک. رسول اللہ نے کہہ دیا. اہل سنت کا تو اجماع ہے کہ سلمان فارسی بھی اہل بیت میں سے. رسول اللہ نے کہہ دیا. رسول اللہ نے کہہ دیا عباس کی اولاد اہل بیت سے ہم تو مان گئے. جعفر کی، عقیل کی. کیا ان کے بارے میں قرآن میں آیتیں اتری ہیں؟ نہیں. وہ احادیث سے اہل بیت میں شامل ہیں. گویا یہ اہل بیت اعزازی تھے. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزازن، اور پھر وہی بھی ہوتی ہے یہ رسول اللہ کی حدیث، ان کو اہل بیت میں شامل کیا گیا. اس سے مراد، اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بڑی عام فہم ہے. اب مسجد قباء کے بارے میں جو آیت قرآن پاک میں اتری ہے کہ یہ جو تقوی کی بنیاد کے اوپر لمسجد اسس علی التقوی، یہ کس مسجد کے بارے میں آیت اتری ہے؟ مسجد قباء کے بارے میں. لیکن صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت کی تو کہا اس سے مراد مسجد النبوی بھی ہے. اب ایک بندہ اٹھے اور کہے یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے یہ ہے ہی صرف مسجد النبوی کے بارے میں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتری مسجد قباء کے بارے میں. رسول اللہ نے اس آیت کا مصداق مسجد النبوی کو بھی دے دیا کہ وہ بھی تقوی کی بنیاد کے اوپر قائم ہوئی تھی. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اترنے کے عرصے کے بعد مسجد النبوی کو بھی کہا یہ بھی تقوی کی بنیاد پہ قائم ہوئی ہے.
اس آیت کا مصداق یہ مسجد بھی ہے. اسی طرح یہ آیت اہل بیت کی اتری رسول اللہ کی بیویوں کے حق میں، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے اندر علی، حسن، حسین، فاطمہ کو شامل کیا اور لوگوں کے نظر سے یہ مغالطہ ختم کر دیا. عرب کلچر کے اوپر کلہاڑی کو لگایا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کو بھی اور اپنی بیٹی کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل فرماتے ہیں. یہ بات آپ نے کہا نہیں جی صرف اہل بیت آئی ہے، معاذ اللہ. اور آپ نے کیا کچھ نہیں کیا صحابہ کے بارے میں. آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تھے، معاذ اللہ سب کا ایمان ختم ہو گیا تھا. میں تو وہ الفاظ ہی نہیں کہہ سکتا، نرم الفاظ میں کہہ رہا ہوں. آپ کے الفاظ سنگین ہیں کہ سارے بے ایمان، معاذ اللہ مرتد تک کے لفظ آپ کہتے ہیں کہ سب کا ایمان ختم ہو گیا تھا سوائے 4 کے. ان 4 میں بھی پھر علی، حسن، حسین یاد نہیں رہے. بس جب جھوٹ بولنا ہو تو سلمان فارسی مقداد کے بارے میں یہ حدیث انہوں نے گڑھی کہ رسول اللہ کے بعد سارے ہی صحابہ معاذ اللہ. اور یہ بات بھی یاد رکھیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. صحابہ کا ایمان معیار حق ہے، معیار ہے. اگر صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ گے، اور وہ ایمان معیار کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ماں باپ اور اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں، یہ ایمان لے کے آؤ اور اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح صحابہ لے کے آئے تو تمہارا ایمان قبول ہوگا. ورنہ اگر تم صحابہ کے بارے میں ہردہ سرائی کرو گے تو اس کے بارے میں سورت بقرہ شروع ہی میں قرآن کے ابتدا میں صحابہ کے مقام و مرتبے کو کھول کے واضح کیا، اور اللہ رب العزت نے ایک سنت کا اجرا فرمایا. اللہ رب العزت نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. جن لوگوں نے کہا کہ صحابہ بے وقوف ہیں، اگر کوئی بدبخت آج کسی صحابی کے بارے میں کوئی جملہ کہے تو اللہ کی سنت ہے وہ جملہ اس کے اوپر پلٹا دیا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں صحابہ کو بیوقوف کہنے والوں کو کہا الا انہم ہم السفہاء. وہی سب سے بڑے بیوقوف ہیں جو رسول اللہ کے صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللہ یستہزئ بہم. جنہوں نے کہا ہم صحابہ کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، اللہ نے کہا تم صحابہ کا ٹھٹھا نہیں اڑاتے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تمہارا ٹھٹھا اڑاتا ہے اور کل قیامت کے دن تمہارا ٹھٹھا اڑائے گا. اللہ سے ڈر جاؤ. صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام دو. جس نے کسی میرے ایک صحابی کے بارے میں برا کہا اس کے اوپر فرشتوں کی، رسولوں کی، زمین و آسمان کے مخلوقات کی لعنت ہو. اللہ 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 کا واسطہ دے رہے ہیں رسول اللہ میرے صحابہ کے بارے میں کوئی جملہ نہ کہنا. اسی لیے حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو پکڑ لیا. مقداد کے بارے میں لفظ ایک نکل گیا، حضرت مقداد، اور بیٹا یہ جو تھا صحابی نہیں تھا. جب صحابہ ایک کلاس ہے آپس میں انسانی معاملات کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہونا، یہ کوئی چمبے کی بات. حضرت عباس، حضرت علی کے مکالمات آپ کو پتہ ہے کیسے موجود ہیں مختلف صحابہ کے. لیکن حضرت عمر نے دیکھا میرا بیٹا جو ہے صحابی نہیں ہے اور مقداد کے بارے میں جرت کر رہا ہے، کیونکہ مقداد کے بارے میں چند صحابہ گفتگو کر رہے ہیں، تو ان کا بیٹا جو صحابی نہیں ہے اس نے بھی لقمہ دے دیا اور ان کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیا. حضرت عمر کے تیور بدل گئے. کہا چھری کو لاؤ، لوہا گرم کر کے لاؤ، اللہ کی قسم میں اس کی زبان کو کاٹ ڈالوں گا کہ اس نے صحابی رسول کے بارے میں جملہ کیوں کہا. وہ تو صحابہ تھے آپس میں بات چیت کر رہے تھے، یہ تو صحابی نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ جو ایک سپیریئر کلاس ہے اس کلاس کے بارے میں نچلی کلاس کا بندہ گفتگو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے. تو صحابہ حضرت مقداد ہی ترلے کرنا شروع ہو گیا حضرت عمر کے کہ یہ آپ کیا رواج ڈالنے لگے ہیں. اگر اس طرح کا آپ نے رواج ڈال دیا تو لوگ تو قتل کرنا شروع ہو جائیں گے. اور حضرت ابو بکر کے بارے میں جب یہ بات ہوئی کہ اس نے آپ کی توہین کی ہے اس کو قتل کر دیں گے، حضرت ابو بکر نے کہا خبردار، دنیا میں زمین کی پشت کے اوپر اگر کسی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی توہین کے اوپر قتل کیا جائے گا تو وہ سید ولد آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بس کہا پھر کیا کیا جائے؟ ہاں پھر صحابہ کا اجماعی عقیدہ ہے، اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے
من سبا نبیًا فقتلوہ، اور من سبا اصحاب، اور جس نے رسول اللہ کے اصحاب کو گالی دی اس کو فجلدو، اس کو کوڑے لگیں گے، اس کو قید میں ڈالا جائے گا، اس کو تنبیہ کی جائے گی، اس کو سزا دی جائے گی، اس کو پنشمنٹ دی جائے گی۔ رسول اللہ کو گالی نکالنے والے کو قتل کیا جائے گا اسلامی شریعت میں، اسلامی قانون کے اندر حاکم وقت، اور رسول اللہ کے اصحاب کی توہین کرنے والے کو کوڑے لگائے جائیں گے، جیل میں ڈالا جائے گا۔ لیکن ہماری زبانیں دراز ہیں، ہم ان نفوس قدسیہ کی آڑ لیتے ہوئے صحاب کے اوپر تبرہ کرتے ہیں۔ اور یہ نفوس قدسیہ کتنے عظیم ہیں۔ حسن اور حسین آ رہے ہیں، رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں ممبر کے اوپر، بعض روایات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بعض میں ممبر میں خطبہ دے رہے ہیں۔ وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا ہے، بچے آپ کو پتا تیزی سے آئیں لڑکھڑا جاتے ہیں، وہ لڑکھڑا گئے، رسول اللہ ممبر سے اتر آئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ان سے پیار کرتے ہیں کہ ان کا بیٹا اگر لڑکھڑا جائے ممبر سے اتر کے دوڑ کے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں بے شک مال اور اولاد میں اللہ تعالیٰ نے فتنہ رکھا ہے، اہم ذمہ داری چھوڑ کر اتر کر ان کو، وہ جن کے قدم لڑکھڑا جائیں، رسول اللہ بے چین ہو جائیں، ان عظیم ہستیوں کی گردنوں کے اوپر تلواریں چلا دینے والے ظالم جابر، ان کو شرم آنی چاہیے۔ کون سے گلے ہیں، کون سے عظیم الشان مقامات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد حدیثیں وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ حسن و حسین کو چوما کرتے تھے، رسول اللہ حسن و حسین سے پیار کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کے ہونٹوں کے اوپر بوسہ دیا کرتے تھے، گردن کے اوپر بوسہ دیا کرتے تھے، اور پھر جو بات کہی انتہا کر دی محبت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو سونگا کرتے تھے۔ محبت کا یہ انداز کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ جنت کے پھول ہیں، میں ان کو سونگتا ہوں، مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ وہ عظیم گلے، وہ عظیم جسم، ان کو نیزوں اور تلواروں سے کاٹا جائے تو اس سے بڑا شقی القلب اور بدبخت بھی کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے سرداروں میں سے سردار ہے، جنت میں جتنے نوجوان جوانی کی عالم میں فوت ہوئے یا شہید ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، یہ حسن و حسین ان کے سردار ہوں گے۔ یہ حسن میرا بیٹا سردار ہے، سیدھا کہا سردار ہے، سید ہے۔ کیوں سید ہے؟ ہاں بعض چیزیں رسول اللہ کو وحی کے تحت بھی بتلائی گئی، اس لیے سید اور سردار ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کروا دے گا، یہ قربانی دے گا، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ اس کا ظرف ہوگا، یہ اس کا مقام و مرتبہ ہوگا کہ امت کے اندر سے اختلاف اور فتنہ ختم کرنے کے لیے جو کئی سالوں سے جاری ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہوگا، قربانی دے گا، اور مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کروا دے گا۔ اور حسن کو اس حدیث کا بھی پتا تھا، جب مسلمانوں کی تلواریں ایک مرتبہ پھر سیدنا عثمان کے قصاص کی جنگوں کے بعد بے نیام ہونے لگی تو حسن نے کہا معاویہ کو آگے ہاتھ بڑھائیے آگے ہاتھ۔ سیدنا معاویہ حضرت حسن کے اس اقدام کا اتنی جلدی اندیشہ و خیال بھی نہیں تھے رکھتے کہ یہ کیا، لیکن ہاتھ کو آگے بڑھایا تو سیدنا حسن نے کہا میں اپنے ہاتھوں کو آپ کے ہاتھوں میں دیتا ہوں، آج کے بعد مسلمان امت میں اختلاف کو ختم کرتا ہوں، آپ سارے مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں۔ اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا اثار، اسی لیے رسول، اور کیسی بات ہے جس سے حسن نے صلح کر لی، یہ کل کے، اب ان کے بارے میں بندہ کیا کہ آوارہ گرد شر پسند، ان کے امام نے جس سے صلح کی، جس کے ہاتھ پہ بیعت کی، یہ اس سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ علی نے جس کے پیچھے نمازیں پڑھی، ابو بکر و عمر و عثمان جن کے وزیر اعظم رہے، جن کی بیعت کی، یہ آج بھی ان کی بیعت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمیں علی سے بڑی محبت ہے، ہمیں حسن، اپنے اماموں کی بھی نہیں مانتے، اپنے اماموں کی بھی نہیں مانتے۔ حسین کا ذکر کرتے ہیں، حسن کا ذکر نہیں کرتے کہ حسن نے سیدنا امیر معاویہ سے صلح کر کے امت کے اندر ایک بہت بڑے اختلاف کو ختم کر دیا تھا، اور امت ایک پیج پہ اکٹھی ہوئی، اور اس کے اثرات آپ حیران رہ جائیں گے
کہ سیدنا امیر معاویہ اور بنو امیہ کے دور میں جتنی فتوحات اسلام میں ہوئی ہیں، آج 1400 برس بیت گئے ہیں، ان فتوحات میں 1 ملی میٹر اور سینٹی میٹر کا اضافہ نہیں ہوا، کمی ہوئی ہے۔ اسلامی ریاست اپنے عروج کو پہنچی اس بیٹے کی قربانی کی وجہ سے۔ اور وہ بدبخت جہلم کا، وہ کہتا ہے عمار کو فی باغیہ قتل کرے گا جو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا۔ حسن کو نہیں تھا پتا کہ سیدنا معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، امی عائشہ اور طلحہ زبیر جہنم کی طرف بلانے والے تھے۔ بدبخت خارجیوں کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ سیدنا معاویہ، امی عائشہ، طلحہ زبیر پہ منطبق کر کے رافضیوں کی سہولت کاری کا فریضہ سر انجام دیتا ہے اور عوام کو وسوسے ڈالتا ہے۔ اور جہاں تک بات اہل بیت کی تو اس کی بخاری شریف اور حدیث کے اندر بھی دلیلیں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے اور کیا کہا؟ السلام علیکم یا اہل البیت۔ بتائیے گھر میں کون تھا؟ صرف بیویاں تھیں۔ اور پھر کہا کیف انتم یا اہل البیت، اے میرے گھر والیوں کیسی ہو؟ اہل بیت کس کو کہا؟ بیویوں کو۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ کے جو واقعات میں جب ان کے اوپر تہمت لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ بولا تھا؟ کون ہے جو میرے اہل بیت کے بارے میں جس نے زبان درازی کی ہے؟ امی عائشہ خود کیا کہتی ہیں جب صدقے کا مال پیش کیا گیا کہ اہل بیت کو اور آل محمد کو صدقہ نہیں لگتا۔ امی عائشہ کو پیش کیا جا رہا تھا کہ فاطمہ اور علی کو پیش کیا جا رہا تھا رضی اللہ عنہ۔ امی عائشہ کو گویا ازواج مطہرات حقیقی اہل بیت ہیں، اور سیدنا علی کو، سیدہ فاطمہ کو، حسنین کریمین کو بھی وحی کے تحت اہل بیت میں رسول اللہ نے شامل کیا۔ ہم مانتے ہیں، کوئی اہل سنت کا بندہ ایسا نہیں جو نہیں مانتا، لیکن آپ امہات المومنین کو نہیں مانتے۔ ایک شخص نے امی عائشہ کو کہا کہ فلاں شخص آپ کو ماں نہیں مانتا۔ کہا یہ تو اللہ نے بھی کہا ہے کہ مجھے ماں صرف مومن مانیں گے، امہات المومنین۔ اللہ نے بھی یہی کہا کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ کوئی بدبخت بے ایمان ازواج مطہرات کو اگر ماں نہیں مانتا تو اس کا ایمان آپ خود فیصلہ کر لیجئے کیسا۔ یعنی حیران کن بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گریبانوں کو چاک کرے، جو گلے کے اوپر، گالوں کے اوپر تھپڑ مارے، جو گالوں کو پیٹے، جو رخساروں کو مارے، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ آپ نے لکھا، آپ کی حدیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ معاملات کیوں گڑے گے؟ کس لیے گڑے گے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم بیان کرتے ہیں پیار، حسنین کریمین سے ایسا پیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ پیار کیا، وہ واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ لیکن حسن و حسین کے ساتھ پیار ایسا تھا کہ واحد یہ 2 بچے ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنے اور ہاتھوں کے اوپر چلے ہیں، جس کو ہم اردو میں یا ایسے کہتے ہیں گھوڑا بن کے چلنا، اور دونوں ہاتھ اور گھٹنے زمین پہ رکھ کے سواری کی طرح چلنا۔ واحد یہ 2 بچے ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری بنے اور ان کے اوپر یہ سوار ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پشت کے اوپر لے کے ان کو پھیر رہے ہیں کہ یہ مجھے اونٹ سمجھے، بچوں کا دل بہلانے کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے ساتھ دوڑیں لگا رہے ہیں اور پیار اور محبت میں پیچھے رہ رہے ہیں کہ بچے یہ سمجھیں کہ ہم جیت رہے ہیں، ہم تیز دوڑیں، اور رسول اللہ تھوڑا تھوڑا جان بوجھ کے پیچھے رہ رہے ہیں کہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ اور دور سے بچے کو دیکھ رہے ہیں تو دونوں باہوں کو کھولے ہوئے ہیں، میرا بیٹا، میرا ننا، میرا منا، اور پھر گلے سے لگاتے ہیں اور چومتے ہیں اور کہتے ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تو ان سے محبت کر، جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے تو ان سے محبت کر۔ حسن و حسین کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور اسی طرح اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے جس طرح ابو بکر و عمر کی سکھائی جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسن و حسین کی جو محبت ہے یہ جی اہل حدیث اس کے قائل نہیں ہے، جی دیوبندی جی قائل نہیں، جھوٹ ہے، الزام ہے، فتنہ ہے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جس بدبخت نے ان کی گردن کے اوپر تلوار کو چلایا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، لیکن
اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں نے چلایا، فلاں نے چلایا، فلاں نے چلایا. حضرت فاطمہ کو اگر کسی نے مارا اس کے اوپر لعنت ہے کہ نہیں؟ تو یہ بدبخت کہیں گے حضرت عمر نے دروازہ توڑا تھا. یہ تو ثابت نہیں ہے. اسی طرح یہ مغالطہ، یہ افراط و تفریط ہے، یہ ہمارا عقیدہ. یہ جی یزید کے حامی ہے، یہ جی فلاں قاتلین حسین کے حامی ہے، یہ جی فلاں. او بھائی جو قاتل حسین ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، لیکن آپ نے ثابت بھی تو کرنا ہے. ایک سیدنا زین العابدین کربلا کے عینی شاہد ہیں اور دو عورتیں. بس آپ کو کربلا کا واقعہ ذاکروں سے سنیں، آپ کو بڑی تفصیلات ملیں گی. وہ کس نے سنایا ہے؟ وہ کہاں سے آیا؟ خود سیدنا حسنین کریمین کی اولاد اور صحابہ سب سمجھتے تھے، اور اجماع تھا اس بات کے اوپر کہ سیدنا حسین کو شہید کرانے والوں میں کوفیوں کا ہاتھ ہے، اور کوفیوں کے اندر وفا نہیں ہے. سب کا یہ عقیدہ تھا. عراق سے ایک شخص آیا اور آ کے پوچھنے لگا حالت حرام میں جی مکھی ماری ہے. عبداللہ ابن عمر کو غصہ آ گیا، کہتا ہے بدبختو، نواسہ رسول کو شہید کر دیا اور مکھی کے قتل کے بارے میں فتویٰ لینے آئے ہو. یہ کوفیوں نے خط لکھ لکھ کے غداری کر کے، اور ان کے اگر آپ آج بھی وہ جو منظر کشی کرتے ہیں، ہاتھوں کے جلنے کا منظر آتا ہے، خیمے جل جاتے ہیں. جب حاکموں کو پتہ لگا کہ ہاتھ لکھے گئے ہیں، ہاتھ برآمد کرنے آئے، انہوں نے ہاتھوں کو آگ لگا دی اور خود سیدنا حسین کو شہید کر کے ان کا سر مبارک پیش کیا کہ یہ لیں جی ہم غدار نہیں ہیں، ہم باغی نہیں ہیں. جس نے بھی شہید کیا اس کے اوپر اللہ کی لعنت. اگر آپ کہتے ہیں فلاں نے کیا، فلاں نے، ثابت تو کریں. حقیقت تو یہی ہے. اور پھر سیدنا حسین کی یہ دیکھیں آپ، 6 جگہ کے اوپر انہوں نے مزار بنائے ہوئے، 6 جگہ میت ہوتی ہے. صحیح راج موقف یہی ہے کہ آپ کا جسم اطہر کربلا کے میدان میں اور وہاں پہ دفن ہوا، اور آپ کا سر مبارک مدینہ بھیجا گیا اور سیدہ فاطمہ کے پہلو میں دفن کیا گیا. بہرحال یہ اسلام کا ایک طریق باب ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو اور نواسے کو، جس سے رسول اللہ نے کہا جو اس سے محبت کرتا ہے اللہ تو اس سے محبت کر، اس بیٹے کو، اس نواسے کی گردن کے اوپر کسی ظالم سنگ دل شخص نے تلوار کو چلایا اور شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.